اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے آج ایک بہت اہم خط اور بیان سامنے آیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی آج ایک بہت بڑا بیان دیا ارشد شریف کی شہادت کے متعلق۔ وہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور جو سب سے اہم ہے، عمران ریاض خان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے کسی نامعلوم بندے سے بات کرتے ہوئے۔ ان کو کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا ایک ساری کی ساری آڈیو مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے نواز شریف کے متعلق۔ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارشد شریف کی والدہ صاحبہ، جو کافی عرصے سے اس بات پہ بے چین ہے کہ ارشد شریف کے کیس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ آج انہوں نے بالآخر تنگ آ کر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح ارشد شریف صاحب نے بھی خط لکھا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو کہ میری جان کو خطرہ ہے، لہذا اس بات کا نوٹس لیا جائے، اسی طرح آج ارشد شریف صاحب کی جو والدہ صاحبہ ہیں انہوں نے بھی آج ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، جس میں مطالبہ کیا گیا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن کا کہ ارشد شریف کے کیس کو متنازع نہ بنایا جائے۔ یہ اس خط کا متن تھا، اور کہا گیا کہ شہید کی فیملی کو انصاف فراہم کیا جائے، جس میں انہوں نے اپنا تذکرہ کیا اور ان کی اہلیہ کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کا بھی اس خط میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے، حکومت کے ظالمانہ اقدام کا نوٹس لیا جائے۔ یہ بھی اس خط کے اندر کہا گیا ہے کہ حکومت نے جو کمیشن بنا ہے اس کمیشن سے پہلے ہی اپنی طرف سے کمنٹ پاس کرنے، اس کیس کے سلسلے میں باتیں کرنی، خود سے باتیں کرنی شروع کر دی تھی، جو انتہائی جو ہے غلط ہے، اور اس پر سیاست نہ کی جائے، میرے بیٹے کے شہید کے خون کے ساتھ سیاست ہرگز نہ کی جائے، بلکہ اس پر ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ مجھے اس کمیشن کو انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ مجھے اس کمیشن پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، اور مزید کہا کہ ارشد شریف صاحب نے بھی آپ کو خط لکھا تھا، لہٰذا میری استدعا کو سنا جائے اور اس پر ہائی پاور جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پہ عدالت ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا عمر عطا بندیال صاحب اس پہ از خود نوٹس لیتے ہیں یا نہیں، یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ان کا جو خط ہے وہ سامنے آئے، جس کا متن ہے کہ مجھے اس کمیشن پر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے جو کمیشن اس وقت تحقیق کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ارشد شریف کے کیس کے سلسلے میں جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، وہ اس وقت کینیا میں اور وہاں پر اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ عمران خان کا بھی بیان اس سلسلے میں سامنے آیا جی، انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر باہر کیوں جانا پڑا۔ میں نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں نہ رہیں، آپ کی جان کو خطرے، باہر جا کے کم از کم آپ کو بولنے کا موقع تو دیا جائے گا۔ اگر وہ جو کمیشن بنایا گیا، وہ کمیشن اگر مجھے بلائے گا تو میں بھی جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا اور اپنے ساتھ شیریں مزاری کو بھی لے کے جاؤں گا، چونکہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ مراد سعید بھی ان سے رابطے میں تھے، اور مراد سعید کو انہوں نے کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور میں دبئی میں ہوں، پھر دبئی سے بھی انہیں وہاں پر بھی ان کو نہیں رہنے دیا گیا۔ اور یہ ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ کون تھا جس نے ان کو مجبور کیا، پاکستان میں ان پر FIRs کاٹی گئی، اور پھر دبئی پر بھی پریشر ڈالا گیا کہ ان کو بھی یہاں سے بھی نکالیں، یا تو ملک واپس ڈیپورٹ کریں یا تو ان کو بولیں کسی اور ملک میں جائیں۔ اس کا تذکرہ عمران خان نے بھی کیا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان کے بعد دبئی، اور پھر دبئی کو بھی چھوڑ کر کینیا جانا پڑا۔ اب اینکر عمران ریاض خان کی جو ایک آڈیو سامنے آئی ہے اس کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، جو انتہائی اہم ہے۔ کہا السلام علیکم سر، مطلب نام انہوں نے اپنا ڈیٹیل میں نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے نام سے پوسٹیں منسوب کر کے انٹرنیٹ پر ڈالی جا رہی ہیں، جو اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ملک کے خلاف جو پوسٹیں ہو رہی ہیں، جس پر ریاض خان نے کہا میں اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوں، میں پیدل سیاہ چین گیا ہوں۔ یہ عمران ریاض خان نے کہا میں اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوں اور میں پیدل چل کے سیاہ چین گیا ہوں، اور میں نے دیکھا جا کے وہاں پر کہ کس طرح میرے فوجی بھائی کس عذاب سے گزر کر، کس درد سے گزر کر وہ ہمارے لیے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پوسٹ بھیجی ہے، اس کو دیکھیں۔ اس ان نون بندے نے کہا کہ جو پوسٹیں آپ سے منسوب کر کے دی جا رہی ہیں نیٹ پر، وہ میں نے آپ کی طرف بھیجی ہے، اس کو دیکھیں۔ کہ مجھے گالیاں دی گی،
مجھ پر ایف آئی آرز ہوئی، لوگ آپ کے مجھ پر ایف آئی آرز ہوئی ہے۔ اپنا عمران ریاض خان نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ گالیاں دی گئی اس حکومت کی جانب سے، مجھ پر بہت زیادہ ایف آئی آرز بھی ہوئی۔ بہرحال میں اس پوسٹ کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس ان نون بندے نے کہا لوگ آپ کے نام سے پوسٹیں کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے اس کا جواب دیا میں اپنے اکاؤنٹ کا ذمہ دار ہوں، کلیئر ٹو دا پوائنٹ کہا کہ میں صرف اپنے اکاؤنٹ کا ذمہ دار ہوں، جو میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے۔ میرے نام سے کوئی اور اکاؤنٹ بنا کے کرے تو وہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ ایف آئی اے کا کام ہے۔ جو ملک کے خلاف میرا نام استعمال کرے گا میں اس پر بولوں گا۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ جو میرا نام استعمال کرے گا، میرا نام استعمال کر کے ملک کے خلاف بولے گا یا اداروں کے خلاف بولے گا تو میں اس کے خلاف لازمی ایکشن لوں گا، میں اس پر لازمی بات کروں گا اس پر۔ اور رجیم چینج آپریشن سے پہلے مجھے دھمکیاں دی گئی۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ مجھے رجیم چینج آپریشن سے پہلے دھمکیاں دی گئی، کال کر کے مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب عمران خان کو نکالا جائے گا تو سب سے زیادہ کھپ ڈالنے والے جو 3-4 صحافی ہیں ان سب کو ٹارگٹ کر کے ان کے کالیں کی گئی اور ان سب کو گالیاں اور دھمکیاں دی گئی، جس پر انہوں نے کہا مزید کا اسی کال کے اندر کہا میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ دیکھیے کاپی رائٹ کے ایشو نہ ہو تو میں ساتھ میں پلے بھی کر دوں، یہ عمران ریاض کی باتوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں اور وہ جو ان نون بندہ ہے پتہ نہیں وہ کون تھا اس کی باتوں کو ساتھ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ عمران ریاض خان نے کہا میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، اگرچہ مجھے جان سے مار دیں، جو بندہ بھی میرا نام استعمال کر رہے اسے پکڑو۔ عمران ریاض خان نے کہا میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں، اس ان نون بندے کو کہا میں ڈرتا کسی سے بھی نہیں ہوں، جو بھی بندہ میرا نام استعمال کر کے یہ کام کر رہا ہے اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی کسی ادارے کے خلاف بول رہے تو اس کو فوراً سے پہلے اٹھائیں، اور میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور عمران ریاض خان نے اس میں اور بہت کچھ کہا کہ بہرحال آپ میری طرف پوسٹ بھیجیں، میں پوسٹ کو دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے ایسا، میں پھر اس پہ بات بھی کروں گا اور اس کو ڈینائی بھی کروں گا۔ یہ عمران ریاض خان کی آڈیو ایک سامنے آئی ہے، ریسنٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر۔ اب شیخ رشید کا بھی آج ایک ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی اور ہماری دشمنی کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ ان کو میں کوٹ کرتا ہوں، نواز شریف اپنی ڈیل اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروانا چاہتے ہیں، اپنے لیے ریلیف اور ہمارے لیے تکلیف چاہتا ہے۔ رانا ثنا اجرتی قاتل اور ذہنی مریض ہے جو اداروں کو بے وقار کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے اور یہ رسوا ہو کر گھر جائے گا، یہ شیخ رشید نے کہا۔ اور مزید کہا کہ نومبر کا مہینہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بہت اہم فیصلے ہونے ہیں، اور چونکہ نومبر کے اندر ہی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کا بھی ابھی قافلہ رواں دواں ہے، وہ کسی بھی وقت جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا اور آ کر اپنا جو ہے دھرنا دے گا وہاں پر، وہ بھی دیکھنا بھی قبل از وقت ہے اور یہ حکومت کس جانب جاتی ہے۔ یہ تھی ناظرین کرام آج کی ویڈیو، جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔